لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه ولا مبدل لكلماته ولا محرف لأحكامه والصلاة والسلام على سيد انبیائه وسند اولیائه. محترم سامعین کرام، الحمدللہ ذی الحجہ کے ایام مبارکہ جاری ہیں اور حج کا موسم جاری ہے. حجاج کرام خوش نصیب زائرین مکہ اور مدینہ رواں دواں ہیں حج کے لیے. کچھ حاجی پہنچ چکے ہیں، کچھ حاجی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. چونکہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ چاہا کہ اپنے سامعین کو کچھ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل بتا دیے جائیں اور قربانی کس پر واجب ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ بہت ساری کنفیوژن ذہنوں میں ہوتی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. اور بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی ادا نہیں کرتے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. گھر کے جس فرد کے اوپر وہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج اس سال جو ہے وہ کسی ایک کی طرف سے قربانی ادا کر دی، اس سال جو ہے نا وہ والد صاحب کی طرف سے قربانی ادا کر دی، کسی کی طرف سے نفلی قربانی ادا کر دی، اور ہم وجوب کو نہ دیکھیں کہ واجب کس پر ہے. اور اگر واجب ہوئی ہو قربانی کسی پر اور وہ اپنی قربانی ادا نہ کرے اور نفلی قربانی اس گھر میں ادا کر دی جائے تو اس طرح واجب ادا نہیں ہوگا بلکہ گناہ گار ہوں گے اگر واجب چھوڑ دیں گے. تو قربانی کس پر واجب ہے اس حوالے سے جو شرائط ہیں وہ ذہن میں رکھیے، اور گھر کے جس فرد پہ وہ شرط پائی جائے، شرائط پائی جائیں تو اس پہ قربانی واجب ہے. پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری بالغ ہونا، کیونکہ صحیح قول کے مطابق نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے. مقیم ہونا، جو شرعی مسافر ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اب شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے شرعی سفر کی نیت سے، یعنی 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا تو وہ مسافر ہوتا ہے. اور رستے میں جب تک رہے گا مسافر رہے گا. اور اگر کسی علاقے میں یا کسی شہر میں پہنچا تو وہاں پر اگر 15 دن سے کم کے ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر رہے گا، اس پہ قربانی نہیں ہے. اور جب تک وہ اپنے گھر اور اپنے علاقے میں پہنچ نہیں جاتا، اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتا، وہ مسافر رہے گا، اس پہ قربانی نہیں ہے. اور اس کے بعد مالک نصاب ہونا. اب نصاب کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، اور اگر کیش ہے تو 52.5 تولے چاندی جتنی رقم، اور اگر مالی تجارت ہے تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو اگر وہ مالی تجارت پہنچ جائے تو یہ زکوٰۃ کے اندر اکاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو رہنے کے مکان ہوتے ہیں یا اگر کوئی اضافی مکان بھی ہوں جو کرائے پر چڑھائے گئے ہوں، اور اسی طرح اگر اضافی کوئی دکانیں ہیں جو دکانیں کرائے پر چڑھائی گئی ہیں تو ان دکانوں اور ان مکانات کی قیمت کو زکوٰۃ کے اندر اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا. لیکن جو قربانی کا نصاب ہے اس کے اندر اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ قربانی کا نصاب ہر وہ مال کہ جو ضروریات زندگی، جو حاجات ضروریات سے زائد ہو اور وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتا ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے جو اس چیز کا مالک ہو. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو یقیناً 2 تولے سونے کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. اسی طرح اگر جو ضرورت سے زیادہ مکانات ہیں، کوئی مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور اسی طرح کوئی دکان وغیرہ ہے وہ کرائے پر دی ہوئی ہے تو یہ جو مکانات یا دکانیں ہیں ان کی قیمت کو بھی قربانی کے واجب کرنے میں ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا. کسی کے پاس گاڑیاں ہیں، ضرورت سے زیادہ 2-3 گاڑیاں ہیں، ایک چلاتے ہیں اور 2-3 گاڑیاں استعمال نہیں کرتے تو ان گاڑیوں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا قربانی کو واجب کرنے میں. لہٰذا یہ چیز دیکھ لی جائے، یہ شرائط دیکھ لی جائیں جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں تو اس پہ قربانی واجب ہے. اور یہ شرائط قربانی کے 3 دن کے اندر گھر کے جس فرد میں پائی جائیں تو اس پہ قربانی واجب ہے. اور قربانی کے جو 3 دن ہے جیسے کہ مشہور ہے اور سب کو معلوم ہے، تو قربانی کے جو 3 دن ہے وہ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، یہ قربانی کے 3 دن ہے. تو ان افراد پہ قربانی واجب ہے. اب دیکھ لیا جائے کہ
اگر ان شرائط کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلے یا ہم اس چیز کا احساس کریں کہ پچھلے کئی سالوں میں ہم پہ قربانی واجب تھی اور گھر کے تقریباً کئی افراد پر قربانی واجب تھی اور واجب ادا نہیں کرتے رہے بلکہ ایک قربانی یا دو قربانی نفلی کرتے رہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا جب جانور خریدیں تو اس کے اندر چند معاملات اور چند چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر عیب نہ ہو، جن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ قربانی کے جانور کے اندر عیب نہ ہو، اچھی طرح چیک کر لیں۔ چہرے سے شروع کریں، ناک دیکھیں سب سے پہلے صحیح سلامت ہونا چاہیے، کیونکہ جو ناک کٹا جانور ہے اس کو قربانی نہیں ہوتی۔ اس طرح اس کے بعد دانت دیکھیں، اگر سارے دانت سلامت ہوں تو افضل ہے، لیکن کم از کم اتنے دانت سلامت ہوں کہ وہ چارہ آسانی سے چبا سکے۔ اگر اتنے دانت گر گئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد زبان دیکھیں کہ زبان ٹھیک ہونی چاہیے، اگر زبان کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آنکھ دیکھیں کہ آنکھ ٹھیک ہو، نہ ہی اندھا ہو نہ کانا ہو، ایسے کی قربانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی بھینگا ہو۔ بھینگے کے اندر ہے کہ مکروہ ہے اس کی قربانی، لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہ ہو۔ اور یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تنکا لیں اور تنکا لینے کے بعد آنکھ کے قریب لے کر جائیں، اگر پلک جھپکے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے۔ کان پیدائشی ہی نہ ہو، کان پیدائشی ہی نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کان چھوٹے ہیں پیدائشی کان ہیں لیکن چھوٹے سائز کے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر کان بڑے سائز کے ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اس کے کان کے تیسرے حصے کے برابر کٹے ہیں یا اس سے زیادہ کٹے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر 3 انچ کا کان ہے، اگر 1 انچ یا اس سے زیادہ کٹا ہے قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ اگر پیدائشی ہی نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر سینگ تھے اور جڑ سے ٹوٹ گیا تو ایسے کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور لنگڑا بھی نہ ہو جانور، پاؤں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر اتنا لنگڑا ہے یا اتنا چل نہیں سکتا کہ وہ قربان گاہ تک خود چل کر نہیں جا سکتا تو ایسے کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکری یا گائے خریدیں تو اس کے تھن بھی سلامت ہوں، بکری ہو تو اس کے دونوں تھن ٹھیک ہونے چاہیے، ایک تھن خراب ہے ایک ٹھیک ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ گائے ہے تو گائے کے چونکہ 4 تھن ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے 3 کا کم از کم ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 ٹھیک ہوں اور 2 خراب ہوں تو قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ 3 ٹھیک ہوں اور 1 خراب ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ چاروں ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جو ہے نا وہ باقی اس طرح کا عیب اس کے اندر نہ ہو کہ جس عیب کی وجہ سے قربانی بالکل ہوتی ہی نہ ہو۔ تو ان مسائل کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، جب آپ قربانی کے جانور خریدنے جائیں تو یہ مسائل اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایسا جانور نہ لے کر آئیں کہ جس کے اندر ایسا خاص عیب زیادہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فریضہ قربانی ادا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اپنی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں رضا الہی کی نیت بہت ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔